السلام علیکم، سعادت خان حضر خدمت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سعادت ایسوسیٹس یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بہت دیر سے جو ہے نا رنگ روڈ کا چرچا تھا، پہلے جو ہے نا اسکینڈل کھلے، اس کے بعد جو بھی ہوئے، کبھی یہ کہا گیا کہ جی رنگ روڈ کا محترم ہمارے جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب وہ افتتاح کرنے کے لیے آ رہے ہیں 25 دسمبر کو، لیکن بدقسمتی سے نہیں ہو سکا۔ تو ٹائم پیریڈ گزرتا رہا، فائنلی پھر یہ کہا گیا کہ جی اب آپ کا ٹینڈر پاس ہو رہا ہے۔ الحمدللہ ٹینڈر پاس ہو گیا، مبارکباد ہو آپ سب لوگوں کو، وہ لوگ جو کہ انتظار کر رہے تھے۔ جیسے سوسائٹیاں آپ کی بن رہی ہیں، سوسائٹیوں کے لیے بڑا ایک ایج تھا، انویسٹر کے لیے بڑا ایج تھا، تو وہ سب لوگ جن کو شدت سے انتظار تھا رنگ روڈ کا، باقی ضرورت بھی تھی یہاں پہ راولپنڈی اسلام آباد کے لوگوں کے لیے۔ اسلام آباد کے لیے خیر نہیں زیادہ، راولپنڈی میں ایک بڑا جو ہے نا وہ سیاپا بن جاتا تھا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آج الحمدللہ آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اگین، جو ہے وہ رنگ روڈ کا جو ہے وہ ٹینڈر آپ کا پاس ہو چکا ہوا ہے، جو کہ آپ کا FW کو چلا گیا رنگ روڈ کا جو ہے وہ آپ کا ٹینڈر۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ رنگ روڈ کا یہ ٹینڈر 22 ارب 80 کروڑ روپے میں جو ہے نا وہ کلیئر ہوا ہے، جس کی جو ہے وہ جس میں سب سے کم وہ دینے کے لیے FW نے جو تخمینہ لاگت سے 300 ملین کی کم بولی دی تھی، تو یہ اس لیے یہ جو ہے FW کو یہ چلا گیا، یہ آپ کا رنگ روڈ کا جو کانٹریکٹ ہے۔ اور سب سے یہ شرط تھی کہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں انہی کو ہی ملے گا، تو اس میں پھر FW جو ہے نا وہ آپ کا رول ادا کر گئی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ بتاؤں گا کہ رنگ روڈ کہاں سے شروع ہو رہا ہے، کہاں پہ اختتام ہو رہا ہے، اور اس میں کون کون سی سوسائٹیاں اس میں آ رہی ہیں جن کو رنگ روڈ کا فیوچر میں فائدہ ہوگا۔ گائز سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ جی بحریہ ٹاؤن کی۔ بحریہ ٹاؤن سے جو ہے وہ رنگ روڈ کتنی دوری پر ہے، اور اس میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ رنگ روڈ جو ہے آپ کا ایک بانٹ جگہ کا نام ہے، جو کہ آپ کا ریڈیو پاکستان رواس سے آگے جگہ ہے، آپ وہاں پہ اس کا آتی ہے N5، اس میں آپ کا ہے بانٹ سے لے کر ٹھلیاں انٹرچینج تک۔ اس کی جو فاصلہ بنتا ہے وہ اپروکسیمیٹلی 38.3 کلومیٹر اس کا فاصلہ بنتا ہے، جس کے اوپر جو ہے نا یہ آپ کا رنگ روڈ بنایا جا رہا ہے۔ اب اس میں جو ہے نا آپ کا جو بحریہ ٹاؤن ہے اس میں اس کو بھی اس کا بڑا ایج ہے بحریہ ٹاؤن کو، اور اس کے علاوہ جن جن سوسائٹیوں کو اس کا ایج مل رہا ہے وہ آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اور بتاؤں گا۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو ہے یہ سب سے پہلے تو جو ہے یہ آپ کا بحریہ ٹاؤن کا بتا دیتے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن انٹرچینج N5 ریڈیو پاکستان کے بالکل جو ہے نا ریڈیو پاکستان سے آپ کا جو ہے وہ اس کا وہ فاصلہ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سٹارٹ ہوگا، اور جو کہ بانٹ جگہ کا نام ہے ریڈیو پاکستان۔ جب بھی آپ GT روڈ پہ جاتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، میں سادہ لفظوں میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ جب بھی آپ یہاں پہ اسلام آباد سے رواد کراس کرتے ہیں جاتے ہیں، تو رواد کراس کر کے آپ کو جو ہے نا تھانہ رواد سے آگے کی جگہ آتی ہے جہاں پہ ریڈیو اسٹیشن کے پراپر وہ آپ کو وہاں پہ ملتے ہیں، جو کہ اس کے تارے شارے سارا کچھ وہاں پہ سسٹم ہوا ہے ریڈیو پاکستان کا۔ تو اس کے پاس بانٹ کا جگہ کا نام ہے، وہاں سے آپ کا یہ رنگ روڈ نکلے گا اور ٹھلیاں انٹرچینج تک جائے گا۔ اس میں جو سوسائٹیاں آ رہی ہیں جی آپ کو چک بیلی، اڈیالہ، چکری، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں آ رہی ہیں۔ ایئرپورٹ، حقلہ انٹرچینج، جو کہ DA خان کے لوگوں کے لیے بڑا ایک زبردست ایک ایج ہے۔ تو اس میں جو ہے نا آپ کو روڈن سٹی ہے جو کہ انٹرچینج ٹو چک بیلی کے ساتھ جو ہے نا اس کو یہ سوٹ کرے گا آپ کا رنگ روڈ، روڈن سٹی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے کیپٹل سمارٹ سٹی ہوگی، بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن، کنگڈم ویلی، رائل فارم ہاؤسز، بلو ورڈ سٹی، الحرم سٹی اور المیراج سٹی۔ ان تمام سٹیز جو ہے نا یہ آپ کی سوسائٹی ہیں، ان تمام کو جو ہے نا آپ کا رنگ روڈ ٹچ کرے گا۔ اور جتنے بھی انویسٹر حضرات ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پہ انویسٹ کر رکھا ہے اور فیوچر میں خواہش مند ہیں، تو ان سب کے لیے یہ جو ہے نا بڑا مفید ثابت ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موسٹلی جو ہے نا ہمارا کیا ہوتا ہے، چرچا ہوتا ہے کہ جی کافی سارے مسائل پاکستان کے اندر، اب جیسا کہ آج کل جو ایک ایشو کریٹ ہوا ہے تو گورنمنٹ کا اور آپ کی اپوزیشن کا، تو اس میں یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جی آپ کی پراپرٹی میں بڑا ایفیکٹ پڑا ہے۔ ڈیفینیٹلی پڑتا ہے کہ جب آپ کے ملکی حالات تھوڑے آپ کے نظام درہم برہم ہو تو پراپرٹی پہ بھی پڑتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں پڑتا، پراپرٹی پہ ڈیفینیٹلی پڑا ہے۔ لیکن بیچ میں یہ جو آپ کو ایک گڈ نیوز ملی ہے رنگ روڈ کی، جس کا انتظار تھا، تو جس کی وجہ سے پراپرٹی نے اوپر جانا تھا، تو ایک ٹائم تھا وہ مطلب یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اب وہ ٹائم نکل گیا۔ اب آپ کا جو ٹائم ہے،
اگر ایک طرف میں کہوں کہ یہ جو عدم اعتماد والا سلسلہ چلا ہوا ہے گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان، اس سے اگر آپ کا اثر پڑا ہے آپ کی ریل اسٹیٹ انڈسٹری کے اوپر، تو دوسری طرف جو راولپنڈی کی آپ کی ریل اسٹیٹ انڈسٹری ہے، جہاں پہ سوسائٹیاں ہیں، کافی ساری وہ ہے نا یہاں پہ پروجیکٹ شروع ہوئے ہیں، ان کو جناب پلس پوائنٹ مل گیا رنگ روڈ کا. تو آپ کا جو ایک پریشر تھا وہ آپ کا ایک حساب سے لیول ہو گیا ہے. جیسے انویسٹر کے اوپر پریشر ہوتا ہے، ریل اسٹیٹ انڈسٹری کے اوپر ایک لحاظ سے ایک پریشر تھا، وہ پریشر میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ٹل گیا ہے آپ کا رنگ روڈ کی افتتاح، اس کی جو ہے نا یہ ٹینڈر پاس ہونے کی وجہ سے. سو گیز 38.3 کلومیٹر جو ہے نا یہ اس کا جو ہے نا وہ طویل سفر بنتا ہے. تو باقی یہ کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں پی ایم یو راولپنڈی رنگ روڈ کے حق میں 15 دنوں کے اندر کسی بھی قومی بینک سے نقد پہ آرڈر یا بینک گارنٹی اسٹامپ پیپر پر دینا ہوگی. وہ سارا جو پروسیس جو ہے نا آپ کا انشاءاللہ ود ان 15 ڈیز کلیئر ہو جائے گا، اور اس پہ ہوپ فلی کہ آپ کا کام سٹارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ ہے کہ یہ ایک بڑا اچھا ایک انویسٹرز کے لیے، ریزیڈینشل کے لیے، جیسا کہ آپ کے جو ہے نا یہ جی ٹی روڈ سے جو لوگ آتے ہیں، جو لوگ لاہور سے آتے ہیں جی ٹی روڈ پہ، یہاں پہ ہمارا گجر خان ہو جاتا ہے، آپ کا کھاریاں ہو جاتا ہے، پھر آگے جو جتنے بھی لوگ سیالکوٹ سے آتے ہیں، جن لوگوں نے بلو ورڈ سٹی میں مختلف سوسائٹیوں کے اندر لوگوں نے انویسٹ کر رکھا ہے، تو ان کے لیے بڑا زبردست ایک جو ہے نا ایک وہ پازیٹیو پیغام ہے یہ رنگ روڈ کا. تو ڈی اے خان سے جن لوگوں نے ٹھلیاں انٹرچینج سے آنا ہے، تو پھر وہاں سے انہوں نے مثال کے طور پر چکری آنا ہے، ویسے بھی تو ان کا وہاں پہ موٹر وے تھا، لیکن یہ کے ساتھ آپ کا رنگ روڈ بھی آ گیا. اگر وہاں سے آپ نے ڈی اے خان سائڈ سے جتنے میاں والی ہو گیا، جتنے بھی وہاں پہ علاقے ہیں، ان لوگوں نے اگر یہاں پہ آنا ہے، جیسے کہ پشاور ہو گیا، ان لوگوں نے بحریہ ٹاؤن آنا تھا، تو ہمارے کیونکہ کے پی کے سائڈ کے کافی پختون لوگوں نے جو نا ہمارے دوستوں نے بھائیوں نے انویسٹ کر رکھا ہے بحریہ ٹاؤن کے اندر پروجیکٹس کے اندر، تو ان کے لیے بھی ایک ذرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا زبردست ایک پیغام ہے. تو جیسا یہ تو آپ کا جو ہے وہ چکوال سائڈ، وہ تو ویسے ہی ایزی تھا ان کے لیے، آلریڈی وہاں پہ ماشاءاللہ چکوال جانے کے لیے تو بڑے روٹ بنے ہوئے ہیں وہاں پہ، لائک منی موٹر وے ہیں وہاں پہ. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ آپ سب کے لیے بڑی خوش آئند بات ہے، بڑی آپ کے لیے گڈ نیوز ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہے کہ پراپرٹی جس حساب سے تھوڑی سی مارکیٹ آپ کی اسٹرک ہوئی تھی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں مزید بہتری آئے گی، اور آپ کی مارکیٹ جتنی بھی سوسائٹی ہیں، جتنے بھی پروجیکٹس ہیں، چاہے وہ بحریہ ٹاؤن ہے، چاہے وہ آپ کا روڈن انکلیو ہے، چاہے آپ کا وہ کیپٹل سمارٹ سٹی ہے. کیپٹل سمارٹ سٹی تو ویسے بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ان کا تو جو ہے وہ ایک انٹرچینج اپروو ہو گیا ہے نا، تو ان کے لیے پھر انٹرچینج اپروو ہونا، پھر یہاں سے جو ہے نا یہ ساری چیزیں رنگ روڈ کا افتتاح ہونا، ان کے لیے تو ایک ڈبل بونس ہو گیا ہے نا کیپٹل سمارٹ سٹی کے لیے. تو اسی طرح یہ ہے کہ یہ آپ کا بلو ورڈ سٹی کے لیے بھی بڑا زبردست ایک پازیٹیو وہ ہے. الحرم سٹی ہے، المراج سٹی ہے، اسی طرح کنگڈم ویلی ہے، تو رائل فارم ہاؤسز ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں جو ہے نا آ جاتی ہیں. تو رنگ روڈ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہے کہ ایک اچھا اور پازیٹیو رزلٹ لے کر آئے گا انویسٹرز کے لیے اور اینڈ یوزرز کے لیے. تو امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کی جو ہے انفارمیشن آپ لوگوں کے لیے مفید ثابت ہو. تو مزید یہ ہے کہ انفارمیشن کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیجیے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہیں اور آپ لوگ جو ہے نا مستفید ہوتے رہیں. تو گائز مزید کسی قسم کی انفارمیشن کے لیے آپ ہمارا واٹس ایپ نمبر دیا گیا، اس میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور انفارمیشن لے سکتے ہیں. کوئی پراپرٹی سیل پرچیز آپ نے کرنی ہے، اس سے ریلیٹڈ بھی آپ ہم سے معلومات لے سکتے ہیں. تو رنگ روڈ سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی معلومات چاہیے تو وہ بھی آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اس کے بارے میں بہتر رہنمائی دے دیں گے. مزید یہ کہ جو موٹی اور سمپل ایک ہمارے پاس انفارمیشن تھی وہ ہم نے آپ لوگوں کو پہنچا دی. تو اللہ پاک آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنا خیال رکھیں. اب تک کے لیے اتنا ہی اپنے میزبان سعد خان کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.